پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو انتخابی عمل سے باہر رکھنے کے لیے پہلی باقاعدہ کوشش سامنے آئی ہے۔ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، جیسے جیسے انتخابات کا وقت قریب آ رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں پر سختیاں اور ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ آج ملک بھر میں کہیں آروز غائب کر دیے گئے اور کہیں امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھین کر پھاڑ دیے گئے، کہیں پر امیدواروں کو گھسیٹ کر پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو انتخابی عمل سے باہر رکھنے کے لیے آج ایک فیصلہ آیا ہے۔ یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس عامر فاروق کی عدالت نے دیا ہے، جس میں عمران خان صاحب کی جانب سے یہ استدعا کی گئی تھی کہ توشہ خانہ جو کیس ہے اس میں جو سزا ہے اس کو معطل کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی اس استدعا کو مسترد کر دیا ہے۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو توشہ خانہ کیس میں جو سزا ملی تھی وہ ابھی تک برقرار ہے اور سزا یافتہ کوئی بھی شخص انتخابی عمل میں حصہ نہیں لے سکتا۔ حالانکہ اسی سزا کو چیف جسٹس جناب عامر فاروق صاحب پہلے معطل کر چکے ہوئے ہیں۔ اب فیصلے کو معطل کرنا تھا، سزا معطل ہونے سے فیصلہ معطل نہیں ہوتا، اسی لیے عمران خان صاحب کے جو وکلا ہیں وہ عدالت کی طرف گئے تھے، لیکن عدالت نے ریلیف نہیں دیا اور عدالت نے کہا ہے کہ یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے یا قانونی نہیں ہے، وہ اس طرح کے کوئی وہ نہیں کر سکتے، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے اب یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ ہر صورت میں عمران خان کو انتخابات میں حصہ لینے کا حق دلوائیں گے اور اس کے لیے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کریں گے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ جیسے جیسے انتخابات کا عمل قریب آ رہا ہے، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج دوسرا دن تھا، کل تیسرا اور آخری روز ہے۔ ابھی اگر اس میں اضافہ نہیں ہوتا تو پھر 22 تاریخ آخری تاریخ ہوگی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں پر سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور نہ جانے پورے ملک میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ پنجاب پولیس کو کیا لگی پڑی ہے کہ پنجاب پولیس شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار نظر آتی ہے؟ کیوں اس ادارے کی نیک نامی کے لیے کوئی آگے بڑھ کر کام کرنے کے لیے اپنی ایفرٹس کیوں نہیں کرتا؟ ظاہر ہے اس سے بدنامی ہوتی ہے۔ ایک انتخابی عمل ہے، انتخابی عمل میں آپ کسی کو کیسے روک سکتے ہیں؟ آج ہم بتائیں گے آپ کو کہ پنجاب بھر میں کیا کیا واقعات پیش ہوئے اور آج تک پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں چاہے وہ جیسے بھی حالات رہے، کبھی ایسے حالات نہیں دیکھے گئے۔ ظاہر ہے ہماری اتنی ایج نہیں ہے، لیکن تاریخ تو بندہ پڑھتا ہے نا، بزرگوں سے بھی بندہ سنتا ہے کہ کب کیسے الیکشن ہوئے، لیکن اس طرح کے حالات کبھی نہیں دیکھے گئے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے جو وکلا ہیں، رائے محمد علی ایڈوکیٹ اور ان کے ساتھ بابر صاحب تھے، یہ عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں گئے اور وہاں پر عمران خان صاحب کے جو نامینیشن پیپرز ہیں جو انہوں نے اسلام آباد، لاہور اور میاں والی سے الیکشن لڑنا ہے، اس پر وہ دستخط کرانے کے لیے گئے تھے۔ اچھا، وہ دستخط کرانے کے لیے چلے گئے اور تقریباً ایک بندے کو پھر اجازت دی گئی جیل انتظامیہ کی جانب سے کہ رائے محمد علی ایڈوکیٹ صاحب اندر جائیں اور عمران خان صاحب سے وہ کروا لیں۔ اندر وہ گئے، ان کو کہا گیا جی لائیں کاغذ ہمارے حوالے کریں، ہم آپ کو خان صاحب سے وہ کروا کے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ لے جائیے گا۔ انہیں بٹھا دیا گیا اور کاغذات لے کے چلے گئے۔ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بھائی وہ کاغذ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ اسکین ہو رہے ہیں، اسکین ہو رہے ہیں، کاغذوں کی جامع تلاشی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ پورا دن گزر گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، کچھ دیر پہلے درمیان میں تو یہ بھی پتہ چلا کہ جو ان کے ساتھی تھے یا ڈرائیور تھے، ان کو کہا گیا کہ محمد علی صاحب تو چلے گئے ہیں، آپ کو نہیں پتا؟ وہ تو چلے گئے ہیں، آپ جائیں، وہ آپ بھی جائیں۔ تو یہ پہلے پتہ چلا کہ محمد علی صاحب کو شاید اغوا کر لیا گیا ہے، وہ غائب ہو گئے جیل کے اندر سے، کہاں چلے گئے کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے محمد علی صاحب کا ویڈیو پیغام آیا، انہوں نے کہا کہ جان بوجھ کر تاخیر کی گئی ہے اور اب کاغذ میرے حوالے کر دیے گئے۔ ظاہر ہے یہ کاغذ اس لیے بھی شاید حوالے کر دیے گئے ہوں گے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، توشہ خانہ کیس میں ان کی جو سزا ہے اس کو معطل نہیں کیا گیا، اس کو ختم نہیں کیا گیا، اس فیصلے کو معطل نہیں کیا گیا، تو پھر
جو لوگ عمران خان کو الیکشن سے دور رکھنا چاہتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہوگی کہ چلو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کم پا دیتا ہے، خان صاحب الیکشن پتہ نہیں لڑ سکیں گے کہ نہیں لڑ سکیں گے، فی الحال انہوں نے کاغذ دے دو، ایڈا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا یہ تو کیس ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ سالو بھی ہو گیا۔ دوسرا سیالکوٹ میں واقعہ پیش آیا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حیدر علی گل، جو کہ منور علی گل کے بیٹے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے وہ مرکزی رہنما ہیں، وہ RO آفس میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے گئے تھے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ حیدر علی گل صاحب کو RO صاحب کے سامنے گرفتار کیا گیا اور پولیس نے کاغذ چھینے، گریبان سے پکڑا، گھسیٹ گھساٹ کے لے گئے۔ اب پتہ چلا ہے چیف جسٹس صاحب محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ کے غصے کا ہمیں تو اب پتہ چل گیا کہ آپ کیوں غصے میں تھے، اور آپ کا انتخابات کرانے کے بڑے وہ چیزیں تھیں، اور پھر یہ بیوروکریسی سے جو آپ نے RO اور DROs لیے ہیں، اسی لیے تو لیے تھے حضور، ہماری تو آج آ کے کھلی ہے، حضور کا اقبال بلند رہے۔ اگر یہاں پر کوئی جوڈیشری کا جج بیٹھا ہوتا، کوئی جوڈیشری کا بندہ بیٹھا ہوتا، پولیس کی جرت نہیں تھی کہ RO کے آفس میں گھس کے دکھاتے۔ بیوروکریسی کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، نوکری کے لالے پڑ جاتے ہیں، ٹرانسفر اٹھا کے ادھر کہیں پھینک دیا جاتا ہے، اس لیے بیوروکریسی کیوں بولے گی؟ انہوں نے کہا لے جاؤ، پکڑ کے لے جاؤ، میرا کی تعلق ہے۔ اور پولیس گھسیٹ کے اس پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو لے گئی۔ یہ ہے چیف جسٹس صاحب انتخابات کا وہ مرحلہ جس کا آپ نے ان بیوروکریسی کے ذریعے آغاز کروایا ہے۔ آگے چلے، معاملہ تو ابھی شروع ہوا ہے، کہانی شروع ہوئی ہے۔ وزیر آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما محمد احمد چٹھا وہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے جا رہے تھے، ان سے کاغذات لیے، چھینے، پھاڑ پھوڑ کے چلے گئے، وہ کاغذات نامزدگی جمع ہی نہیں کرا سکے۔ اچھا جی، محمد علی چٹھا صاحب جو محمد احمد علی چٹھا صاحب ہیں، یہ حامد ناصر چٹھا صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور جب وزیر آباد میں عمران خان صاحب پر حملہ ہوا تھا تو اس میں محمد احمد چٹھا بھی شدید زخمی ہوئے تھے، اور یہ عمران خان صاحب کے بالکل ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور وہ اس وقت عمران خان صاحب ان کے مہمان تھے جب عمران خان صاحب پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا۔ تو اب محمد احمد چٹھا کو بھی الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا، انہیں کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرانے دیے جا رہے، اور اب وہ اس ہیں کہ کیسے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں۔ یہ پولیس صراط بن گئی ہے، کاغذات نامزدگی جمع کرانا پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایسے بن گیا ہے جیسے پولیس صراط سے آپ گزرنا پڑ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف سے۔ چلے جی آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا ہم آگے لے کے جاتے ہیں۔ اٹک طاہر صادق صاحب کے اہل خانہ، طاہر صادق صاحب سے گزشتہ روز ان کے تائید کنندہ اور تجویز کنندہ دونوں کو اغوا کر لیا گیا۔ لو جی گل ہی ختم۔ پھر ان کے اہل خانہ نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے، اور پھر تجویز کنندہ اور تائید کنندہ بنائے گئے، اور وہ آج دن بھر RO اور DRO کے چکر لگاتے رہے، دونوں ملے ہی نہیں۔ ان کے کاغذات طاہر صادق صاحب اور ان کے اہل خانہ کے کاغذات نامزدگی داخل ہی نہیں ہو سکے، یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب حضور واپس تشریف لے آئیں، وہ جس پتھر پر الیکشن کی لکیر لگی تھی وہ لکیر میٹی نہیں ہے، اس کے ساتھ 10 لکیریں اور پڑ گئی ہوئی ہیں۔ ان انتخابات کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی چیف جسٹس صاحب؟ یہ آپ کے لگائے ہوئے RO DROs ہیں، آپ نے لاہور ہائی کورٹ کو منع کر دیا، اور اب تمام ہائی کورٹس کو کہہ دیا کہ خبردار کوئی اس بارے میں نہیں سنے گا، تو چیف جسٹس صاحب یہ تاریخ سارا آپ کو مورد الزام ٹھہرائے گی، اور لوگ بھی آپ پر تنقید کریں گے۔ اس طرح کے اگر ROs DROs بٹھانے ہیں جن کے سامنے کینڈیڈیٹس کو پولیس گرفتار کر کے لے کے جا رہی ہے اور وہ بولنے کی ہمت اور جرت نہیں رکھتے، تو پھر یہ تو معاملہ کہیں فکس میچ تو نہیں ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے، لیکن ہم نے پہلی بار زندگی میں سنا ہے کہ RO صاحب کے سامنے سے پولیس اٹھا کر لے جائے بندے کو، اور RO صاحب بیٹھے دیکھتے رہے ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھ کے۔ یہ بیوروکریسی کے بندے ایسے ہی ہوتے ہیں سر، جوڈیشری کا بندہ لگائیں، کم سے کم پولیس کو تھوڑا سا خوف تو ہو نا، یہاں تو ڈر اور خوف ہی کوئی نہیں۔ اچھا جی، نہیں جمع کرا سکے طاہر صادق صاحب کے جو اہل خانہ ہیں وہ کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرا سکے۔ آگے چلتے ہیں جی، چکوال PP 22 ملک اختر شہباز، انہیں بھی RO آفس سے گرفتار کر لیا گیا۔ وہ اپنے
کاغذات نامزدگی جمع کرانے گئے تھے، انہیں آر او آفس سے گرفتار کر لیا گیا۔ چلو جی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، یہ تو بڑی لمبی کہانی ہے۔ ملک شفقت عباس اوان NA84 آر او صاحب غائب، وہ کاغذات نامزدگی لے کر باہر کھڑے ہوئے دفتر کے، اور آر او صاحب کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں چلے گئے۔ یہ کیسے آر او رکھے ہیں آپ نے چیف جسٹس صاحب؟ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اب اللہ ہی اللہ ہے، کیا کریں جی، بس آگے چلیں جی۔ اور آپ کو ایک اور کہانی سناتے ہیں۔ PP 234 زاہد اقبال چودھری صاحب کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے ہائی کورٹ کے وکیل ہیں حماد رضا ایڈوکیٹ صاحب، انہیں پولیس نے گرفتار کر لیا اور کاغذات نامزدگی بھی گرفتار کر لیے، اور کاغذات نامزدگی ان سے چھین لیے۔ اب پتہ نہیں پھاڑ دیے ہیں یا کہیں پھینک دیے ہیں۔ ابھی تک حماد رضا صاحب جو ہیں وہ پولیس کی حراست میں ہیں۔ وہ چودھری زاہد اقبال کے کاغذات نامزدگی داخل کروانے جا رہے تھے بحیثیت ایک وکیل کے، تو ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور وکیل ہی پکڑیا گیا۔ چلو جی گالی ختم ہو گئی، آگے چلتے ہیں جی۔ گجرانوالہ PP 62 چودھری محمد علی، ان سے بھی کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے اور چھین کر بھاگ گئے۔ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسے الیکشن ہوگے اور پھر ان انتخابات کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ چیف جسٹس صاحب برائے مہربانی، یہ انتخابات ہیں، یہ ہمارے ملک کے جمہوریت کا سوال ہے۔ چھٹیاں پھر بھی آئیں گی، سردیاں پھر بھی آئیں گی، آپ چلے جائیے گا سر، لیکن اس وقت آپ کا یہاں بیٹھنا بنتا ہے کہ جس طریقے سے یہ ناانصافی ہو رہی ہے، پنجاب پولیس بالکل کسی چیز کو خاطر میں نہیں لا رہی، الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا نوٹس نہیں لے رہا۔ اگر امیدوار پکڑے جاتے رہیں گے تو وہ انتخابات کیسے ہوں گے؟ ان انتخابات کو کون مانے گا؟ عالمی قوتیں، انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے، وہ کیسے ہماری جمہوریت کو بادر کریں گے کہ یہ جمہوریت ایسی بھی ہوتی ہے؟ سر ایسا دنیا میں کہیں نہیں دیکھا گیا جو اس وقت ہو رہا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ، ٹھیک ہے، اگر کسی کو حکومت میں لانا مقصود ہے یا نہیں ہے ہم نہیں جانتے، لیکن کم سے کم ماحول تو ایسا بنایا جائے کہ الیکشن ہوئے تھے۔ یہ تو لگ ہی نہیں رہا کہ الیکشن ہوئے تھے۔ اب جو پکڑے جائیں گے ان کے تائید کنندہ اور تجویز کنندہ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، وہ پریس کنفرنس کریں گے کہ ہم نے تو کیا ہی نہیں، یہ جعلی کاغذات ہیں۔ چلو جی عین وقت پر آپ کے کاغذات مسترد، واک اوور دے دیں بھائی۔ تو سر مہربانی کریں، جن کو بنوانا ہے پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان صاحب، جناب سکندر سلطان راجہ صاحب، اے وقت کے سکندر، حضور عزت مآب، یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں۔ یہ کیا تکلیف کر رہے ہیں؟ کیوں پیسے قوم کے برباد کر رہے ہیں؟ یہاں کھانے کو روٹی نہیں ہے، ملکی معیشت آپ کے سامنے ہے جہاں کھڑی ہوئی ہے۔ حضور یہ قوم کے پیسے برباد نہ کریں، نوٹیفیکیشن جاری کریں جس کو MP MNA بنانا ہے، دوسرے 2 دن میں حلف اٹھائیں، وزیر اعظم صاحب جس کو بنانا ہے کرسی اقتدار پر بٹھا دیں۔ یہ غلام قوم آپ کا کیا بگاڑ لے گی جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب؟ تو یہ انتخابات کا حال ہے، جس طریقے سے چیزوں کو کچلا جا رہا ہے، یہ جمہوری عمل نہیں ہے۔ اس سے انتخابات کے بعد پھر ایک نیا ڈرامہ ہمارے سامنے کھڑا ہوگا، پھر کوئی دھرنا دے رہا ہوگا، پھر کوئی احتجاج کر رہا ہوگا، لوگ اپنی حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، دنیا آپ کی بات نہیں سنے گی، تو پھر کیسے دنیا آپ کے ساتھ چلے گی؟ کیسے اقوام عالم آپ کی بات سنیں گے؟ پلیز ملک میں جمہوریت کو مضبوط کیا جائے، جمہوری اقدار کا تھوڑا سا خیال رکھا جائے۔ دنیا کے کسی ملک میں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ اگر کسی نے آئین اور قانون کو ہاتھ میں لیا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے، بالکل کارروائی کریں، اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں، لیکن اس چیز کی آڑ میں جمہوری پروسیس کا راستہ روکنا یقیناً یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ظاہر ہے آپ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہر حال میں اقتدار کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ عشق جاویدانی نہیں ہے۔ اس عشق نے زیادہ تر، اس عشق کی جو مدت ہے وہ 1.5 سے 2 سال ہے، اس سے اوپر اس چلنا نہیں ہے۔ پھر نئی معشوق، پھر نئی کہانی، پھر نیا رانجھا، پھر نئی ہیر، پھر نئی ونجلی نہ کریں پلیز۔ اس
ملک میں جمہوری اقدار کو آگے بڑھنے دیں، عوام کو اس کا حق حکمرانی دیں۔ یہ ایک بہترین راستہ ہے کہ ہم اس مثل جنت پاکستان کو آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے حالات میں جب پولیٹیکل پارٹیز کے راستے بند کیے جائیں گے اور ایسی مثالیں کہ جو کہ 75 سال میں نہیں دیکھیں، اور آئی جی پنجاب صاحب، سر آپ کو کوئی ایمبیسیڈر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنی پولیس کا رویہ بہتر کریں، اور سر آئین اور قانون پر عمل درآمد کریں۔ صرف پوسٹنگ کے لیے یا ٹرانسفر کے لیے اس طرح کی چیزیں، اگر یہی سب کچھ ہوتا رہا، باقی پولیسیں بھی ہیں، سندھ پولیس بھی ہے، بلوچستان کی پولیس بھی ہے، کے پی پولیس بھی ہے، یہ پنجاب پولیس کو کس کام پہ لگا دیا گیا ہے؟ آر او کے سامنے جا کر کینڈیڈیٹ گرفتار ہو رہا ہے تو اس نے کیا الیکشن لڑنا ہے؟ خدا اس ملک کی خیر کرے، خدا اس ملک کے بسنے والے لوگوں کی خیر کرے۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دائیں تک کر دیں جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔